آپ نے جب پی ٹی آئی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو آپ کہتے تھے کہ ہم حلقے میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ملیں گے، کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. لیکن یہ 2434 امیدوار آ گئے ہیں، سب سے زیادہ ان کے. تو آپ کا کیا اس وقت اندازہ غلط تھا؟ شکریہ باسی صاحب. اگر عمران خان 5 سال پورے کر جاتا تو جو میں نے کہا تھا 100% درست ثابت ہونا تھا. لیکن کیونکہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، تمام ادارے تباہ ہو رہے تھے، اس کے خلاف عدم اعتماد کی. جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس کا گراف بہت نیچے آ چکا تھا، آپ جس سے مرضی یہ چیک کرا لیں. جب عدم اعتماد ہوا، پھر اس نے سائفر کا ڈرامہ کیا، پھر اس نے پولیس پہ حملے کیے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اس کا ووٹ بینک میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ سارے ڈراموں کا نتیجہ ہے، سارے بوگس جو اس نے سلسلہ رکھا ہے ایک عرصہ دراز تک. اور میں یہ بھی اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ یہ جیل میں ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو ہمدردی مل رہی ہے. اور اس آدمی نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ اس کا گراف بڑھا ہے وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد، اور آہستہ آہستہ اور بڑھ رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم مسلم لیگ نون بھرپور مقابلے کے لیے تیار ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کرے گی، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان 8 تاریخ کو میاں نواز شریف ہوں گے. تو اس سے ہمیں کوئی نہ ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. حلقے میں اپنی کمپین کر رہے ہیں، یہ آئے میدان میں اپنی کمپین کریں، ہم تو تیار ہیں. دوسرا ایک چیز میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور آپ سے اور آپ کے سننے والوں سے، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے کاغذ چھین لیے گئے، ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے، یہ پھر 2400 لوگ کاغذ کس طرح جمع کرا گئے؟ ہمارے فیصلہ آباد میں ایک واقعہ نہیں ہوا اس قسم کا. یہ اپنا ارشاد صاحب جھوٹے پراپوگنڈے کے ماسٹر ہیں. میں ان کی ایک صلاحیت کو مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا پراپوگنڈا ان سے اچھا بڑا فراڈ کیس. لیکن اس کے مقابلے میں راجہ صاحب اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نہ ابھی تک منشور دے سکی، نہ بیانیہ دے سکی، نہ پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کا کہیں سوشل میڈیا نظر آتا ہے. آپ کے لوگ ٹاک شوز پہ نہیں آتے ہیں. تو یہ سب باتیں آپ صرف اس کی اہلیت کو ہی قبول کر رہے ہیں، اپنی خامیاں دور کرنے کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچ رہے؟ منشور ہمارا جلد آ رہا ہے، اس پہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، دن رات کام کر رہی ہے. باقی ٹاک شو پہ ہمارے کافی دوست شام کو مسلم لیگ نون کے مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں، بھرپور دفاع کر رہے ہیں دوست سارے بیٹھ کے. اور جو ہمارے ووٹر ہیں وہ ٹویٹر اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح ان کے لڑکے چلاتے ہیں. انہیں کام ہی کوئی نہیں، اور 24 آور یا سوتے ہیں اور یا پھر وہ بیٹھ کے جین پہن کے بیٹھے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں، اور کوئی کام نہیں. فیلڈ میں ہم راجہ صاحب ووٹ ہمارے پاس بہت ہے جی، راجہ صاحب اس فیلڈ میں ہم کمزور ہیں. 2400 سے زیادہ امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پروپیگنڈے کی نفی ہے جو وہ کہہ رہے تھے. لیکن الیکشن کمشنر پنجاب نے ایک مراسلہ لکھا اور اس میں کہا کہ ہر ضلع میں کاغذات چھیننے کی شکایات بھی ہوئی ہیں، لوگوں کو محفوظ رسائی نہیں دی گئی دفتر تک. اور اس کے بعد 2-4 واقعات کاغذات جمع کرانے کے بعد بھی سامنے آ چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ آ چکے ہیں، جہاں پرپوزر جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، جو سیکنڈر ہے وہ ہو گیا ہے، جو امیدوار ہے وہ بھاگ رہا ہے، گرفتار ہو رہا ہے. تو یہ شکایت تو الیکشن کمیشن بھی تسلیم کر رہا ہے. آج بھی الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے سب کو، چیف الیکشن کمیشنر آفس سے، کہ جی پی ٹی آئی سمیت ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. آروز کو خط لکھا ہے. آپ ارشاد صاحب درست کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں فیصل آباد میں ہمارے 10 MNA کی سیٹیں، 22 MPA کی سیٹیں، ایک جگہ بھی یہ واقعہ نہیں ہوا، ہر ضلع میں نہیں ہوا. میں الیکشن کمیشن پنجاب کی اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. کسی جگہ جو لوگ جن پہ پرچے ہیں، یہ ذرا میری بات سمجھ لیں، جن پہ FIR ہیں
وہ اگر کینڈیڈیٹ ہے یا تائید کنندہ ہے یا تصدیق کنندہ ہے ان کے خلاف صرف ایکشن ہو رہا ہے. جن پہ پرچے نہیں ہیں کسی جگہ. میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کے 3 لوگوں نے کاغذ جمع کرایا ہے, میرے ساتھ بیٹھ کے سکروٹنی کرائی ہے, ان کے تائید کنندہ بھی اور تصدیق کنندہ بھی وہاں موجود تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میرے ساتھ ایک اور ریٹرننگ افسر بیٹھے تھے, کسی جگہ یہ واقعہ نہیں ہوا. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو پرچے جن پہ ایف آئی آر ہے 9 مئی کی, وہ جو سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف پولیس ایکشن لیتی ہے. یہاں تک بات ہے, باقی سب جھوٹا. اچھا راجہ صاحب, کیا وجہ ہے اس دفعہ کاغذات جمع ہونے کا مرحلہ مکمل ہوا, کوئی جوش خروش نظر نہیں آیا؟ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آر او آفس جاتے تھے, کاغذات جمع کراتے تھے. اور پی ٹی آئی والے تو چلو چھپ رہے ہیں, ان کے خلاف کیسز ہیں وہ نہیں سامنے آ رہے. آپ کے اور باقی پارٹیوں کے بھی اس طرح سے لاہور میں بھی ہم نے نہیں دیکھا, باہر سے بھی ہمیں کوئی جو پہلے جوش خروش تھا وہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے اندر کوئی مایوسی ہے یا لوگوں کے اندر میچورٹی آ گئی, وہ سمجھتے ہیں بھئی ایک آدمی جائے کاغذات جمع کرا کے آ جائے؟ میرا خیال ہے جو آپ نے سیکنڈ آپشن بتایا نا کہ لوگوں میں میچورٹی آ گئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے, لوگوں کو بھی تکلیف دینا. آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور اس پہ ان کو ہم ہر روز بلا لیں تو وہ مناسب نہیں ہے. میں خود تھوڑے سے دوست 15-20 دوستوں کے ساتھ جا کے جمع کرا کے آیا ہوں. یہ نہیں کہ میں 10-15 ہزار آدمی لے کے نہیں جا سکتا تھا, اللہ کا شکر ہے میں لے کے جا سکتا تھا, لیکن اس کی ضرورت نہیں آئی. لوگوں میں میچورٹی آ گئی ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے. اور یہی وجہ ہے, پہلے ہم خود 93 میں جلوس بنا کے جاتے تھے کہ کاغذ جمع کرانا ہے, اب وہ ٹرینڈ بدل گیا ہے. نہیں تو راجہ صاحب یہ ڈھول والوں نے بھی اب پیسے زیادہ لینے شروع کر دیے ہیں. نہیں, ڈھول والوں نہیں, جو لوگوں کو ہم بلاتے ہیں ان لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ہم انہیں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تکلیف نہ دیں. صحیح. راج صاحب وہ ان کو بیچاروں کو اچھا کھانا کھانے کو مل جاتا تھا, ذرا تھوڑا سا شور شابہ وہ کر لیتے تھے, آپ نے تو محروم کر دیا ہے رونق سے. لیکن راجہ صاحب ابھی کمپین جوش سے شروع ہوگی تو ان کو پورا موقع دیں گے اپنے جذبات کا اظہار کر لیں. اب راجہ صاحب ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, 8 فروری کو اکثر جگہوں پہ ڈھول والے سٹینڈ بائی رہیں گے لیکن بجائیں گے نہیں, تو وہ مسلم لیگ نون کے اب آپ امیدوار ہیں, فرق کیا فیل کرتے ہیں جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ لوگوں کا جو آپ کے ساتھ رسپانس تھا, جو لوگ پی ٹی آئی کے فورم سے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے, کیا وہ آج بھی کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے فورم سے کیا وہ آج بھی کر رہے ہیں؟ عمومی طور پہ میچورٹی آئی ہے تو رویوں میں فرق کتنا آیا ہے ووٹر کے؟ اس میں عباسی صاحب, میں اس حلقے میں جس میں ابھی بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, 40 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں اور میں نے بطور ورکر اپنے آپ کو سیاست کی ہے. میرا اپنا ذاتی تعلق ہے لوگوں کے ساتھ, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ پیار ہے, لوگ محبت کرتے ہیں. مجھے بہت ساری اور جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے مقابلے میں مجھے ایک تو بہت پرانا ہو گیا ہوں, تجربہ ہو گیا ہے, لوگوں سے تعلق ہے, ذاتی تعلق ہے. لوگ میرے ساتھ پیپلز پارٹی سے گیا تو لوگ میرے ساتھ پی ٹی آئی میں گئے, پی ٹی آئی سے نون میں گیا ہوں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو میرے ساتھ نون لیگ میں نہ آیا ہو. تو یہ اللہ کا شکر ہے, میں لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور مجھے حلقے میں کوئی مسئلہ نہیں, میں انشاءاللہ اللہ کے فضل, اللہ کی مہربانی سے بہت بھاری میجارٹی سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گا.